www.attableek.com, the reviver of Iman. بات کرنا ہوگا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وكما قال صلى الله عليه وسلم متفق عليه. واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی میں نے تلاوت کی. تعالی جل شانہ نے جب اس کائنات کو وجود دینا تھا تو مالک کریم نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس کا نام آدم ہے، اور ان کا ابتدائی دور جنت میں گزرا. بہت طویل تفصیل واقعہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تعالیٰ نے تیار فرمایا اور وہ تیار ہو گئے، بن گئے، روح پھونک دی گئی، تو اب تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی کہا کہ سجدہ کرو، اور ملائکہ کی طرف برائے عبادت گزار ابلیس بھی تھا وہاں پر. وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن کثرت عبادت تھی اس کی. اسے بھی کہا کہ سجدہ کر. یہاں سجدہ حقیقتاً اللہ کو ہو رہا تھا، نہ کہ آدم کو ہو رہا تھا، یا اللہ کا حکم تھا اس لیے اسے ماننا تھا. جمیع فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور عقلی دلیلیں پیش کی. اب تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، مردود بنایا، نکال دیا، اور آدم و حوا کا بسیرا جنت میں رکھا اور یہ کہا کہ تم پوری جنت کو کھاؤ، جو پسند لگے کھاؤ، رغدن حیث شئتما، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ. اب وہ درخت کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نہ روایتوں میں وضاحت ہے نہ قرآن میں وضاحت ہے. بعض لوگوں نے جو گیہوں کے لفظ سے تعبیر کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا. بہرحال کوئی درخت تھا جس سے انکار کیا کہ اس کو نہ کھانا. شیطان نے اسی پر پٹی پڑھائی کہ اللہ نے تمہیں منع اس لیے کیا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ تمہیں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا اس لیے منع کیا. یہی شیطان کی الٹی پتی ہمارے اوپر بھی چلتی رہتی ہے اور ہم اس کے تابع دار بن کر عمل کر لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے اور ہم علیہ السلام نے اس چیز کو جو بھی ہوگی وہ کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے، آٹومیٹک ان کے کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ اپنے بدن پر جنت کے جو درخت تھے اس کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر چھپ جائے. میں یہاں تمہارے ذہنوں کو ایک دستک دینا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جیسی شخصیت جو نبی ہے اور جنت جیسا مقام کہ اس سے بڑھ کر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہو گیا. اللہ کی بات سے جو منع کیا تھا وہ کر لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے کپڑے نبی ہوتے ہوئے مقدس مقام پر اتار دیے. تو اے اللہ کے بندو،
اس گندی زمین پر ہم رہتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ قادر ہے کہ چلتے ہوئے روڈ پر ہمارے کپڑوں کو اتار دے، وہ ہمیں ننگا کر سکتا ہے روڈ کے اوپر، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں ذلیل نہیں کر رہا ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تیش میں آ کر، جوش میں آ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہیے۔ پھر بہانہ بن گیا آدم و حوا کے دنیا میں اترنے کا۔ لمبا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے فرمایا، ابا جی اگر تم وہ دانہ نہ کھاتے تو دنیا میں آنا نہ ہوتا، اور جب دنیا میں آنا نہ ہوتا تو وہی جنت میں ہم مزے کرتے، یہ دال پیاز لہسن کے حوالے ہم کیوں ہوتے؟ بھلا وہ اچھے اچھے کھانے چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ تو حضرت آدم نے فرمایا، یا موسیٰ انت صاحب التورات، موسیٰ تم صاحب تورات ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا دنیا میں اترنا، یہ تو بہانہ بن گیا۔ جب مجھے خلیفہ بنایا گیا تو کسی بھی بہانے سے آنا ضروری تھا، یہ نہیں تو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں آنا ضروری تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، ان سے ایک نسل چلی، دنیا چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی صلاح، فلاح، کامیابی، ہدایت کے لیے اور اللہ سے ملانے کے لیے، جنت والے اعمال بتانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، مرضی رب پر چلانے کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے۔ ہر دور میں، کبھی محلوں میں، کبھی بستی میں، کبھی چھوٹی بستی، کبھی بڑی بستی، کبھی ایک علاقے میں، کبھی ایک ملک میں، اللہ بے شمار انبیاء کو بھیجتا رہا، اور حضرات انبیاء دنیا میں آ کر محنت کرتے رہے اور انسانوں کو صلاح فلاح سے نوازتے رہے، تربیت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا، پھر حضرت عیسیٰ کی بھی دنیا سے روانگی ہو گئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد کائنات جہالت سے بھری، خصوصاً عرب کا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ اتنا خطرناک ماحول تھا کہ وہ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو بھی زندہ دفن کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار دے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر قساوت قلبی والا کون ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو مارے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دے؟ ایسے ماحول کے اندر، ایسے ظالمانہ، وحشیانہ، جنگلیانہ ماحول کے اندر حق تعالی جل شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی بنا کر، ایک رسول بنا کر کے بھیجا، اور اقرا بسم ربک الذی سے آپ کو نبوت دی، اور اس کے 2.5 سال کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے سے آپ کو رسالت عطا فرمائی۔ تو آپ کو نبوت بھی ملی، آپ کو رسالت بھی ملی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کر اس دین کے پرچم کو لہرایا، اور مکی 13 سالہ زندگی کے اندر خوب توحید کے کلمات کو بلند کیے، اور انتہائی درجہ اور عالم یہ تھا کہ چھوٹا سا ٹمٹماتا ایک چراغ تھا، جس کی طرف ابھی ہمارے مولی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ دار ارقم کے عنوان سے یہی وہ جگہ ہے جہاں عمر کو اسلام نصیب ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں حمزہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں مصعب کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ان بڑوں کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی دار ارقم مکہ کا ایک ٹمٹماتا چراغ تھا، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام اور خاص طور پر توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ مکی زندگی پوری اگر آپ دیکھ لیں تو صرف توحید ہی توحید ہے، صرف اللہ کی وحدانیت ہی وحدانیت ہے۔
نماز تو ہجرت سے 1 سال پہلے آئی جب معراج آپ کی ہوئی، زکوٰۃ ہجرت کے بعد آئی ہے، روزہ ہجرت کے بعد آیا ہے، حج ہجرت کے بعد آیا ہے۔ حج کے بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ سن 6 میں حج تو آیا، روزہ سن ہجری 2 میں آیا، زکوٰۃ سن ہجری 2 میں آئی، نماز ہجرت سے 1 سال پہلے معراج میں آپ کو دی گئی۔ اس سے پہلے کے جو 12 سال ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں نبی نے گزار دیا۔ علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس وقت چاروں طرف جہاں کفر کی دعوتیں چلائی جاتی ہے، جہاں شرک کی دعوتیں چلائی جاتی ہے، کبھی یوگا کے نام پر، کبھی کفرانہ کلمات کے نام پر، کبھی وندے ماترم کے نام پر، اور طرح طرح کے الفاظ کے ذریعے سے ایسے موقع پر علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی مکے والا وہ ماحول اور دار ارقم والا وہ ماحول پیدا کریں اور جگہ جگہ کے اوپر توحید کا ایسا پرچم بلند کریں کہ میرا 5 سال کا بچہ بھی جب وندے ماترم بلایا جا رہا ہو تو وہ اللہ اکبر اپنے دل سے صدائیں بلند کر رہا ہو۔ اس توحید کی ہمیں ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اس توحید پر محنت نہیں کی، ہم نے اس وحدانیت پر محنت نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری مسجدیں بھی نہیں رہے گی، ہمارے مدرسے بھی نہیں رہیں گے، ہمارا ماحول بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جن معصوموں پر ہمیں آج غرور اور فخر ہے وہ معصوم ہی غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے تو ہم کون سے دین کا پرچم بلند کریں گے؟ اس لیے توحید کو بیان کرنے کی، اس کو بولنے کی، اس کو لوگوں میں جگہ دینے کی، اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحیدی پرچم کو مکہ کی پوری زندگی میں بولتے رہے، بلکہ پورے قرآن کی ان صورتوں کو دیکھو جس کا تعلق مکے سے ہے اور جو مکے میں نازل ہوئی ہے تو ان ساری صورتوں کا خلاصہ توحید ہے۔ اس میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، صرف توحیدی مسائل۔ اللہ توحید پر دلائل دیتا ہے، اللہ وحدانیت پر دلائل دیتا ہے، اور اللہ کے دلائل بہت آسان، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی گہرائی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ کبھی اللہ اپنے توحیدی دلائل کو یوں سمجھاتا ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ فرمایا پیغمبر تجھے ان معبودوں سے ڈراتے ہیں، تجھے ان مورتیوں سے ڈراتے ہیں، تجھے ان دیوی دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو، کچھ نہیں ہے، یہ پتھر ہے۔ پیغمبر آپ ان کو کہہ دو سارے معبودوں کو جمع کر لو میرے خلاف اور مجھے بلا لو، یہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ آسان طرح پر بلکہ ایک غیر مسلم کا میں نے ابھی بیان سنا جو کسی مندر کا پجاری ہے، اللہ کرے کہ اس کو ایمان نصیب ہو جائے، اس نے ایک بہترین بات کہی اور عجیب و غریب اپنے لوگوں میں اس نے کہی۔ ایک لطیفہ سنا کر اس نے سنایا کہ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعتاً اس نے مندر کا پجاری ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ ایک لڑکی کو بچے نہیں ہو رہے تھے، اس کی ساس اس کو ایک مندر کے قریب لے کر کے آئی اور کہا یہاں نمن کر، یہاں سجدے کر، اس سے کچھ مانگ لے تاکہ تجھے بچے ہو جائیں۔ جب اس بچی کو وہ لے کر کے آئی اس کے ساتھ تو پہلے ایک شیر کا، پتھر کا بنا ہوا شیر تھا، تو یہ بچی پیچھے بھاگنے لگی اور کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے اس شیر کے ذریعے سے کہ کہیں یہ کھا نہ جائیں۔ تو ساس کہنے لگی بیٹا ڈرو مت، یہ کھاتا نہیں ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔
آگے چلی تو ایک گائے کے پتھر سے بنی ہوئی گائے تھی، تو وہ کہنے لگی امی جی چاہتا ہے میں اس گائے کا دودھ نکال لوں تاکہ مندر کا پیارا دودھ ملے گا تو کھانے کے کام میں آئے گا۔ کہا بیٹی تو کیا پاگل ہو گئی ہے، یہ تو پتھر کی بنی ہوئی گائے ہے، یہ دودھ نہیں دیتی۔ جب اندر گئے تو اندر جانے کے بعد کہا بیٹی اس کو نمن کر، سجدہ کر تاکہ تجھے اولاد ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا امی یہ بھی تو پتھر ہی کا ہے، جب پتھر کا شیر کاٹتا نہیں ہے، پتھر کی گائے دودھ نہیں دیتی تو پتھر کا یہ مورتی مجھے اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ یہ خود غیر مسلم کی گواہی ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کو لوگوں کے دلوں میں بسانا ہے، توحید کو جگہ دینا ہے۔ قرآن کبھی تو اللہ تعالیٰ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھا رہا ہے، کہتا ہے دیکھو ایک مالک ایک نوکر ہو، اس کے دو آقا ہو، دو سیٹ ہو، اور ایک ایسا نوکر ہے جس کا ایک ہی سیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کے دو سیٹ ہے، دو آقا ہے، وہ بیچارہ غلام پریشان ہوگا میں کس کو خوش کروں، اس کے بعد کام پہ جاتا ہوں دیر ہو جاتی ہے یہ ناراض، اور اس کے بعد جاتا ہوں دیر ہوتی ہے یہ ناراض، کتنوں کو خوش کرتا رہوں؟ اور جو ایک کا ہوتا ہے اس کو ایک ہی آقا کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں تم کتنے اپنے معبودوں کو خوش کرتے رہو گے، مجھ ایک اللہ کے بن جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں خوش ہوں گا تو ساری کائنات کو خوش کر دوں گا۔ آپ نے مکی پوری زندگی توحید کو بیان کرنے میں گزاری، مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو مدینہ المنورہ میں اب احکام آئے۔ توحید کے بعد جو احکام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حسن اخلاق، یہ سارے مسائل کو حق تعالیٰ جل شانہ نے مدینہ المنورہ میں عطا فرمایا، اور نبی کھول کھول کر کے اس کو بیان کرنے لگے۔ اب دنیا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات ہو گئی، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب اس دین کو سنبھالے گا کون؟ اس دین کو کون سنبھالے گا؟ اس دین کو بہت لمبا چلنا ہے، کب تک چلنا ہے کچھ پتہ نہیں، کب تک یہ دین چلے گا، یہ دنیا کب تک آباد رہے گی کوئی پتہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے دنیا سے رخصتی کا، فجر کی نماز اپنے حجرہ شریفہ میں پڑھی، صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت کے بس میں نہیں تھا کہ جائیں، آپ دروازے کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، صحابہ کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے، صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، حضرت انتہائی خوش اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، پھر کمرے میں آ گئے۔ محدثین بحث کرتے ہیں کہ حضرت ہنسے کیوں؟ بعض محدثین یوں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے جم غفیر کو دیکھا، ان صحابہ کو دیکھا، تو دل میں یہ بات آئی، اے اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا، آج میری پوری جماعت تیار ہو چکی۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہنسنا اور مسکرانا اس بنیاد پر تھا کہ اپنے مصلی پر جب ابو بکر کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا۔ اور واقعتاً ابو بکر نے سنبھالا امت کو۔ بڑے حالات تھے، یہ وقت نہیں ہے ان حالات کو پیش کرنے کا، بڑے حالات تھے، ان حالات میں اس امت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ تو میرے بھائیوں اور ایک بات مجھے یاد آئی، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں اٹھا، میرے ذہن پر ایک سوال آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں دی، کسی کو 900 سال، 500 سال، 400 سال، 200 سال، 100 سال، تو نے لمبی عمریں دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر عمر دی، 63 سال، اس میں بھی کام کے 23 سال۔
تو لمبی عمر کی ضرورت تو میرے نبی کو تھی. آپ میرے نبی کو لمبی عمر دے دیتے تاکہ 1000 سال 1500 سال میرے نبی کو عمر دے دیتے. آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں تھا, اگلے انبیاء کے بعد تو نبی آ رہے تھے, یہاں تو کوئی نبی نہیں. امت کو سنبھالنے کے لیے ہمارے نبی کو لمبی عمر دے دیتے تاکہ گوکاک والے اور بیلگام ضلع والے بھی نبی کو دیکھ کر صحابی بن جاتے. اگر 1500 سال کی حضرت کی عمر ہوتی تو ہم بھی حضرت کو دیکھ لیتے, صحابیت کا مقام مل جاتا. کیوں نہیں دی لمبی عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میرے دل پر جواب القا ہوا. اللہ نے فرمایا جلال الدین میری دین کو چلانے کے لیے مجھے اگلی امتوں پر اعتماد نہیں تھا, اس لیے میں نے اپنا دین نبیوں سے چلایا, اور میرے اس لادلے نبی کی امت پر اعتماد تھا, اس لیے میں نے کہا میرے محبوب آپ مضبوط اور مختصر محنت کر کے چلے آئے, تیری لادلی امت تیرے دین کو سنبھال لے گی. حق تعالیٰ نے اس امت پر اعتماد کیا اور اس عظیم الشان دین کو اس امت کے حوالے کیا. اگرچہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل الفاظ کے اعتبار سے تو موضوع قرار دی گئی, اور علماء نے کہا کہ ان الفاظ کے اعتبار سے تو یہ روایت نہیں ملتی, لیکن اس کے ہم معنی روایت ملتی ہے. بخاری شریف میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ کے حبیب نے ان علماء کرام کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دنیا میں کام کر رہے ہیں, ان کو نبی کا وارث بنایا. کس میں وارث بنایا نبی نے؟ نبی نے نہ پیسوں میں فرمایا میں نہ درہم چھوڑ کر جا رہا ہوں نہ دینار چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ علماء وارث ہیں دین کے اندر, شریعت کے اندر, نبی کے علم کے اندر جو نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی جتنا بڑا ہے اس کی میراث اتنی ہی بڑی ہے, تو اس میراث کو اٹھانے والے یہ طبقہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, یہ علماء اتنے ہی بڑے ہوں گے. میں اکثر جگہوں پر کہتا ہوں ایک عالم کی غلطی ہم سے نظر آتی ہے, اس نے یہ کر لیا, اس نے فلاں کر لیا, اس نے یہ کر لیا. یہ بشر ہے, یہ فرشتہ نہیں ہے, یہ ملائکہ میں سے نہیں ہے. جیسے ہم انسان ہیں یہ بھی انسان ہے, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے, ان سے بھی قصور ہو جاتے ہیں. اس کے 2 منٹ مصلے پر دیر سے آنے پر ہماری نگاہیں غصے والی ہوا کرتی ہے, اس کے 5 منٹ مدرسے میں دیر سے آنے پر ہماری نگاہیں غصے والی ہوا کرتی ہے. اس کے راستے میں چلتے ہوئے ہم اس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایسا نہ کرو. جس کے پیچھے تم نے یہ امامت کے اندر نیت کی کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اس کے بغیر میری نماز نہیں, تو یاد رکھو اس کے بغیر ہمارا دین بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا, ایمان بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علم دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہی علماء کو ذمہ دار بنایا, انہی کو دین کا ٹھیکیدار بنایا, اور یہ کہا کہ ہمارے علوم کو تم لو اور لے کر کے امت کے اندر پھیلاؤ. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل موضوع ہے, لیکن اس کے ہم معنی روایتیں بہت ساری موجود ہیں. مجھے ایک واقعہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمایا, وہ مجھے یاد آیا. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا کہ سارے انبیاء تشریف فرما ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بحیثیت صدر تشریف فرما ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کیا خواب میں, اور وہ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام اتنا اونچا بیان کیا, اتنا اونچا بیان کیا کہ انبیاء کے برابر کہہ دیا ان کو. انبیاء کے پاس تو نبوت ہے, ان کے پاس نبوت کہاں ہے؟ آپ نے ان کو نبیوں کے برابر کہہ دیا. تو اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اور اگر آپ کو امتحان لینا ہو, حضرت موسیٰ سے فرمایا آپ کو امتحان لینا ہو, میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کا امتحان لے لو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ میری امت کے علماء کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی، سارے علماء بیٹھے تھے، نظر موسیٰ کی میرے اوپر پڑی، امام غزالی کہتے ہیں مجھے ہی کھڑا دیا، میں کھڑا ہوا تو حضرت موسیٰ نے مجھ سے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مسمو کا و مسمو ابی کا، تمہارا نام کیا ہے اور باپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اس سے اوپر پورا نسب نامہ بیان کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم نے تو تم سے تمہارا اور باپ کا نام پوچھا تھا، اتنا لمبا نسب نامہ نہیں پوچھا تھا، تم نے اتنا لمبا کیوں بیان کیا؟ تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا ہی تو پوچھا تھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو اتنا کہنا تھا، ایک ڈنڈا ہے، آپ نے کیوں لمبا جواب دیا؟ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے تو ہم کلامی کا شرف ہوا تھا اللہ سے، میں سوچنے لگا یہ موقع کب ملے گا اپنے رب کریم سے کلام کرنے کا، تو محبت میں نے اپنے کلام کو لمبا کیا۔ تو حضرت امام غزالی کہنے لگے کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ کو ایک اولو العزم پیغمبر سے ہم کلامی کا موقع دیا، ایسے محبت کا کلام کرنے کا نبی سے موقع کب ملے گا؟ میں نے بھی محبت میں کلام لمبا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب سن لیا، موسیٰ جو تمہاری سوچ ہے وہ میری امت کے عالم کی سوچ ہے۔ فراست علماء محمد رسول اللہ وہ فراست انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی بنیاد پر اگرچہ نبوت نہیں ہے لیکن فراست جو اس امت کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، آج نت نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں سائنسی لائن سے اور سیاسی لائن سے اور نہ معلوم کن کن بنیادوں سے امت کے اندر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کو اگر کوئی حل کر رہا ہے تو یہی علماء کرام حل کر رہے ہیں۔ حضرت الامام غزالی کے پاس ایک ملحد آیا، میں ان باتوں کو اس لیے سناتا ہوں کہ مدرسے کی عظمت تمہیں معلوم ہو کہ یہ چٹائی پر بیٹھنے والا کون ہوتا ہے، یہ چٹائی پر بیٹھنے والا اس کو کون سے علوم ملتے ہیں۔ امام غزالی کے پاس ایک ملحد آیا اور اس ملحد نے سوال کیا کہ تم لوگ بڑے عجیب ہو، تمہارے قرآن نے وضو کی ابتدا چہرہ دھونے سے کی ہے، تم تو قرآن کے فالوور ہیں، تم تو قرآن کا فالو کرتے ہو، تم تو قرآن کی اتباع کرتے ہو، تو تمہارے قرآن نے وضو کی ابتدا کی ہے چہرہ دھونے سے۔ اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہرہ دھوو، ہاتھ کوہنیوں تک دھوو، سر پہ مسح کرو، پاؤں دھوو۔ تو قرآن تو ابتدا کر رہا ہے چہرہ دھونے سے اور تم لوگ وضو کی ابتدا کر رہے ہو، پہلے یوں ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو۔ معلوم ہوتا ہے تم سب کے سب قرآن کے خلاف کر رہے ہو، اور جو قرآن کا خلاف کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ملحد نے آ کر امام غزالی کو سوال کیا۔ آج کل کا یہ انٹرنیٹ والا ہوتا نا تو اس کی بات میں آ کر یقیناً کہہ دیتا ہاں یار تیری بات بڑی صحیح ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ والے ہیں نا سب، یاد رکھو انٹرنیٹ سے علوم ملیں گے، تقوی نہیں ملے گا۔ تقوی تو سینہ بسینہ چلتا ہے، یہ جو ہے نا سینہ بسینہ تقوی چلتا ہے۔ امام غزالی کہنے لگے بھائی دیکھو وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ہے اور نماز مقدس ترین عبادت ہے، تو وضو بھی مقدس ہوا، اور جب وضو مقدس ہوا تو اس وضو کے لیے جس پانی کو استعمال کرنا ہے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے، وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پیغمبر نے یوں فرمایا کہ پانی پاک ہے یا نہیں، مقدس ہے یا نہیں، اعلیٰ درجے کا ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے پانی میں 3 صفت اللہ نے رکھی ہے، ان 3 صفتوں کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پانی اعلیٰ ہے یا نہیں۔ ایک صفت اس کا رنگ ہے، ایک صفت اس کا ذائقہ ہے اور ایک صفت اس کی بو ہے۔ فرمایا
ہمارے پیغمبر نے ہاتھ دھلوا کر یوں کہا کہ ذرا اس کا رنگ دیکھ لو کہ پانی پاک ہے یا نہیں. پھر کلی کروا کر نبی نے فرمایا ذرا ٹیسٹ اور ذائقہ دیکھ لو کہ وضو کے قابل ہے یا نہیں. پھر ناک میں دلوا کر یوں بتایا کہ ذرا اس کی بو بھی دیکھ لو کہ کہیں بدبو تو نہیں آ رہی ہے, پاک ہے یا نہیں. اور جب تینوں صفتوں سے پانی کا اعلیٰ ہونا ثابت ہو گیا تو اب چہرہ دھونا شروع کرو. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فرمایا نبی نے جو بتایا ہے وہ اسی قرآن کی آیت کے اوپر استعمال کرنے کے لیے بتایا ہے. میرا ابھی ایک جگہ جانا ہوا, انتقال ہوا تھا, تعزیت کے لیے میں پہنچا, مجھے بات سے بات یاد آ گئی. تعزیت کے لیے جب میں پہنچا تو وہ گھر والے رو رہے تھے, کہہ رہے تھے آدمی جوانی میں چلا گیا, اور کہہ رہے تھے آپریشن فیل ہوا, ڈاکٹر نے نظر نہیں کی, ڈاکٹر نے یہ مسئلہ کر دیا. یہ تو مجھے حضرت امام غزالی کی ایک بات یاد آئی. امام غزالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت کو سبب کی طرف منسوب رکھا ہے. کوئی نہ کوئی سبب پر موت منسوب ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے اپینڈکس ہو گیا مر گیا, کوئی کہتا ہے کینسر ہو گیا مر گیا, کوئی کہتا ہے کڈنی فیل ہو گئی مر گیا, کوئی کہتا ہے آپریشن فیل ہو گیا مر گیا, کوئی کیا. موت کو سبب کی طرف, حالانکہ موت تو اللہ دیتا ہے. وہ یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, وہی سب کو مار رہا ہے, لیکن سبب کی طرف منسوب کیا. سنو, امام غزالی حکمت بیان کرتے, فرمایا یہ سبب کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اگر کوئی سبب نہ ہوتا موت کا تو لوگ کہتے اللہ نے مارا, اور پھر مرنے والا تو چلا جاتا, لیکن اس کے پیچھے جو زندہ لوگ ہیں نا وہ اللہ کو گالیاں دیتے, برا بھلا کہتے, اللہ کی شان میں گستاخی کرتے, اور اس گستاخی کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے لوگ ایمان سے نکل جاتے. اللہ ہمارے ایمان کو بچانا چاہتا تھا, اس لیے موت کو سبب کی طرف منسوخ کیا تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ ہے وہ علم, وہ ہے دین, یہ ہے ایمان, یہ ہے شریعت. اس شریعت کا تحفظ اور اس کی میراث اللہ کے نبی نے ان علماء کو دی, اور علماء کو اپنے علم کا وارث بنایا, اور یہ کہا کہ تم میرے دین کی, میرے علم کی, میرے ایمان کی, میری شریعت کی تم حفاظت کرنا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ باپ نے دو بیٹے تھے, ایک بڑا بیٹا ایک چھوٹا بیٹا. کہا بیٹے وہ پلیٹ اٹھا کر لاؤ, تو بڑا بیٹا تو یوں منہ چڑھا کر بھاگا, اور چھوٹا بیٹا تھا تو چھوٹوں کو باپ سے محبت بھی بہت ہوتی ہے, وہ پلیٹ اٹھا کر لے کر آ رہا تھا, اتنے میں پلیٹ گر گئی, چھوٹا ہی تو تھا بیچارہ, پلیٹ گر گئی, اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی. فرمایا باپ جو ہے وہ بیٹے کو نہیں ڈانٹے گا کہ کیوں پلیٹ توڑی, باپ جانتا ہے چھوٹا ہے, نادان ہے, اس میں اتنا شعور نہیں, اس لیے ٹوٹ گئی. باپ بڑے کو ڈانٹے گا, کمبخت تو نے نہیں اٹھائی اس لیے یہ مسئلہ ہوا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کو اللہ نے علماء کے حوالے کیا. اگر علماء نے اس شریعت کی حفاظت نہیں کی اور عوام نے اس مسئلے کو اٹھایا, نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عوام بدعت کے مسائل کو لائیں گے, کچھ ضلالت کے مسائل کو لائیں گے, کچھ میراث کے اندر شریعت کو ہٹا کر منمانی طور پر تقسیم کریں گے, اور جب شریعت ٹوٹے گی تو قیامت کے دن اللہ ان عوام سے زیادہ علماء کو پوچھیں گے کہ میں نے دین نبی کا وارث تم کو بنایا تھا, جب تم نے حفاظت نہیں کی تو میرا دین تباہ و برباد ہوا. اسی دین کی صیانت اور حفاظت کے لیے, اسی دین کے تحفظ کے لیے یہ مدارس, یہ مکاتب قائم کیے جاتے ہیں, اور اس مدرسے میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت, شریعت کی محبت کود کود کر بھری جاتی ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ سے محبت کرنے والے بنو. میں تمہیں ایک بات بتا کر جاؤں, دیکھو اللہ سے ملنے کے دو راستے. ایک تو بڑے مجاہدے والا, راتوں میں خوب نوافل پڑھو, خوب ذکر کرو, خوب جفا کشیاں کرو, جیسے بعض بزرگان دین اپنے مریدوں سے کرواتے. اور میں تمہیں آسان راستہ بتاؤں, اتنی محنت نہ کرنا ہو, اتنے مجاہدے نہ کرنا ہو. میں تمہیں آسان راستہ بتاؤں, قاسم العلوم والخیرات
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اتباع سنت سب سے آسان راستہ ہے، نبی کی اتباع کر لو ہر عمل کے اندر، جس میں شور شار بھی نہیں ہوتا، جس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی، جس میں دکھلاوا بھی نہیں ہوتا، جو بالکل آسان ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے نبی کی اتباع کر لو، اس اتباع کی برکت سے بہت جلد اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کی محبت کا ملنا یہ وصول الی اللہ ہی تو ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اتباع نبوی پر لاؤ۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس ذکرہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ خلافت کوئی چیز نہیں۔ حضرت کہتے تھے یہ کوئی چیز نہیں، میں اس کا خلیفہ، میں اس کا خلیفہ، اور اس پر فخر، اور اس پر فلاں، اور اس پر فلاں۔ فرمائے یہ کوئی چیز نہیں، قبر میں پہنچو گے اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم کس کے خلیفہ تھے، اللہ تو یہ پوچھے گا من نبیوں کا، میرے نبی کی کتنی بات لے کر آئے ہو۔ اتباع نبوی کو اپنی زندگی میں لاؤ، خوب بساؤ۔ ہمارے حضرت کی باتیں تو حضرت ہی کی باتیں تھی۔ میں نے گزشتہ سال حضرت سے کہا تھا، میں نے کہا حضرت کرناٹکا میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے چھوٹا موٹا، اور اگر وہاں دور حدیث تک ہو جائے تو حضرت کو بخاری کے لیے وہاں چلنا ہے۔ تو پہلے تو کہنے لگے پیارے اب مجھے ہمت کہاں، سکت کہاں کہ میں سفر کروں۔ میں نے کہا حضرت اس علاقے کا سفر آپ کا نہیں ہوا ہے، آپ کے قدم وہاں پر جائیں گے، علاقہ آباد ہو جائے گا اتباع نبوی سے۔ تو حضرت نے کہا تھا اچھا جب بخاری شروع ہو تب وقت دیکھا جائے گا، اگر طبیعت صحیح رہی تو چلیں گے، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ وہ اس سے پہلے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اتباع نبوی پر ساری زندگی گزری۔ حضرت کی باتیں تو حضرت کی باتیں ہیں، کیا کیا باتیں ان کی حل کی جائیں۔ مجھے سبق میں ایک بات یاد آئی، روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب مال تقسیم فرما رہے تھے، اللہ کے نبی نے سب کو دیا، ایک صحابی بیٹھے تھے ان کو نہیں دیا۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے مجھے جوش آیا، میں نے کہا حضرت ان کو بھی دو نا، یہ مومن ہے۔ تو حضرت نے کہا مسلم کو ہو، دیا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سعد کہتے ہیں پھر مجھے جوش آیا، میں نے کہا حضرت ان کو دیجیے یہ مومن ہے، فرمایا مسلم کو ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں کھڑا ہوا، حضرت آپ ان کو نہیں دیتے، یہ بھی تو مومن ہے۔ یہ تو بخاری کی روایت، اور ایک روایت میں چوتھی مرتبہ سعد کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا، حضرت ان کو دیجیے نا یہ مومن ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سعد تو جیسے مجھ سے لڑ رہا ہو، زبردستی کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت نے یہاں ایک جملہ فرمایا تھا بہت کام کا۔ حضرت نے فرمایا سنو، اللہ کا نبی مال بھی تقسیم کر، نبی کا جملہ پہلے سنو۔ اس روایت میں سعد کو حضرت نے یہ فرمایا سعد میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، تو کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے میں ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ مال ان کو دے رہا ہوں تاکہ ایمان میں پکے ہو جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ اور یہ جن کو تو کہہ رہا ہے اس کے ایمان پر مجھے پورا یقین ہے، اعتماد ہے، ان کو نہیں لوں گا تو بھی چلے گا۔ اس پر حضرت نے فرمایا نبی مال بھی تقسیم کرتا تھا جنتی بنانے کے لیے، اور ہم مال تقسیم کرتے ہیں پارٹی بنانے کے لیے۔ میری پارٹی بن جائے، میرے گن گاتا ہو جائے، میرے فیور میں ہو جائے، میری طرف آ جائے۔ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ہماری اپنے نفس کی خوشی ہوتی۔ اس پر حضرت نے ایک جملہ فرمایا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ سارے غیر مسلموں کو تو ایمان دے دے، ہدایت دے دے۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے، کثرت ہو جائے، اس لیے نہیں، یہ دعا اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ یہ ایک مومن کی تمنا ہونی چاہیے۔ تو اپنی زندگی کو اتباع پر لاؤ میرے بھائیوں، اور دیکھو کسی سے محبت کرنا ہو نا تو محبت کے 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 خوبیاں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، یا تو جمال خوبصورتی، یا تو کمال اس کے اندر کوئی کمال ہے، یا اس کا احسان ہے ہم پر، اس لیے انسان محبت کرتا ہے۔
اگر جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن قطع القلوب علی الیدین۔ زلیخا کو تانا دینے والی عورتیں اگر میرے آقا کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو وہ انگلیاں کاٹنے کے بجائے گلے کٹوا لیتی۔ وہ جمال نبی کو عطا کیا تھا، وہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں، تقدس والا کوئی نہیں، پاکیزہ زندگی کسی کی نہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کے دشمنوں نے آپ کو مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، لیکن آپ کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں رکھی، کسی نے نہیں رکھی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن جو گواہی دے وہ اصل ہوا کرتے۔ اور اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں۔ وہ دنیا میں بھی رو کر گیا، تڑپ کر گیا، آنسو بہا کر گیا اپنی امت کے لیے، ایڈوانس میں امت کے لیے قربانی کر کے گیا، اور قیامت میں بھی چاروں طرف سے نفسی 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 نفسی، ہماری ذات ہماری ذات ہماری ذات، سارے انبیاء اپنی ذات کو سنبھالے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ اس موقع پر امت کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اور امت کو جنت میں لے جانے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ ہی ہوں گے، جو امتی 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 کر رہے ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قیامت میں اتنے ہجوم میں اور اتنے بھیڑ بھاڑ میں اللہ کے نبی ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے جہاں اتنا ہجوم ہوگا؟ حضرت نے فرمایا یا تو مجھے جہاں نامہ اعمال تولے جاتے ہوں گے وہاں دیکھ لینا، میں دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ میری امت کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ اگر میں وہاں نہ ملوں تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو مسلم کی روایت میں ہے میں پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا، دعا کر رہا ہوں گا اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، یہ گرنے نہ پائیں۔ اگر احسان کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو اس نبی سے محبت کرو، کمال کی بنیاد پر ہو سکتی ہے اس سے کرو، اور جمال کی بنیاد پر ہو سکتی ہے تو اسی نبی سے محبت کرو۔ اسی نبی کی شریعت کو، سنت کو آباد کرنے کے لیے مدارس، مکاتب، دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں کا نظام ہے۔ اسی نبی کی شریعت کو آباد کرنے کے لیے اسی کا ایک سیرہ یہ بھی ہے جو یہاں بنیاد رکھی گئی، جس ادارے کو یہاں چلایا جا رہا ہے، جس ادارے کو یہاں اب سنگ بنیاد ہونے والی ہے، جس کے لیے زمین خریدی گئی۔ اللہ میرے ان بچوں کو جنہوں نے اس کام کو اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ اب تعالیٰ دنیا کی بدنظری سے اور دنیا کے حسد سے اور اللہ تعالیٰ فتین کے فتنوں سے اور شرارت پسندوں کی شرارتوں سے ان کے رفقا کی، ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ میں واقعتاً کہتا ہوں کہ مجھے شدید بخار تھا، میں جب گھر سے چلا اتنا بخار تھا، مجھے اتنا بخار تھا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی نکلنے کی، بلکہ مجھے سینے میں اس وقت بھی درد ہے، بہت سخت درد ہے۔ اتنی بات میں بولا تو یہاں شدید درد ہو رہا ہے، سخت تکلیف ہو رہی، لیکن میں صرف اس بنیاد پر آیا کہ ان کی ہمت نہ ٹوٹ جائے کہ ہم نے کہا تھا اور نہیں آیا۔ میں صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر حاضر ہوا، اس بہانے سے آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ہمارے ان بزرگان دین سے، ہمارے مفتی عبدالعزیز صاحب، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت دین کا کام کرنے والے میرے بڑے پرانے ہیں ملنے والوں میں سے ہمارے مفتی قاسم صاحب، مولانا سلیم صاحب، یہ سب ہمارے بڑے پرانے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ اس بہانے ان بزرگوں سے ملاقات ہو گئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئے، اور دل میں یہ آیا کہ چلو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا لگایا ہوا پودا قیامت میں شاید انہی کی بدولت اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور ویسے بھی مجھے میرے کرناٹک کے بچے اور مہاراشٹر کے ان دونوں سے مجھے بڑی محبت ہے، طبعی طور پر میرے وہاں یہ پڑھتے، میرا جو کام کرنے والے بچے ہوتے وہ بھی یہی ہوتے، تو مجھے طبعی طور پر ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ان کے کام میں چلتا ہوں، یہ لوگ بلاتے ہیں تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی جو بات آئی کہ زمین کو خریدی گئی اور اس کے 70 لاکھ روپے ادا ہو چکے، اللہ کا فضل ہے، اسی مالک نے ادا کروائے، آگے 70 لاکھ ابھی باقی، بڑی رقم ہے، بڑی رقم ہے۔ تو اس رقم کے لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے، پہلے تو دعا کریں، اس کے ساتھ تعاون، پہلے دعا پھر دوا۔ تو بھائی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر مدد کریں۔ اگر زمین فری ہو گئی تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ مسجد بنانے والا کھڑا ہو جائے گا، درسگاہ بنانے والا کھڑا ہو جائے گا، دارالاقامہ اور ہاسٹل بنانے والا، تعمیر کرانے والے بہت ہیں، لیکن زمینی خریداری میں بہت کم اس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مجلس میں ہم مل کر کے کچھ ان کے جی کو خوش کر دیں، تاکہ ان کا جی خوش ہو جائے اور یہ سوچ لیں کہ چلو ہماری کچھ ہمت افزائی ہو گئی، حوصلہ افزائی ہو گئی، کچھ تعاون کی شکلیں ہو گئی۔ تو بھائی سب سے پہلے تو میں میری طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس زمین کے اندر 1 لاکھ روپے دوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی اس لیے کہ میں دعوت و تبلیغ دیں، اپنے گھر سے ابتدا ہونی چاہیے، دوسروں کی تبلیغ سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا ہو۔ تو میں پہلے اپنے سے ابتدا کر رہا ہوں کہ میں 1 لاکھ میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، میں بھی فقیر مولوی آدمی ہوں، یعنی مطلب میں کسی کے پاس سے لوں گا اور ان کو دوں گا 1 لاکھ روپے۔ تو 1 لاکھ میری طرف سے۔ اب مجمع میں آپ لوگ بولنا شروع کریں کہ آپ کتنا دیں گے، میں بولنا شروع کریں۔ ہمارے مدرسے کے ممبران حضرت بہت سے باقی، انہوں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم حضرت کے سامنے لکھوائیں گے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے وہی شروع کریں، حضرت نے تو الحمدللہ لکھا ہے، تو برکتن ہے تو آپ حضرت شروع کر دیں۔ جلدی بولے بھائی، 5-10 منٹ میں دعا کر لینا۔ بتاؤ، دیکھو نام لکھو، نام لکھو بھائی۔ 5000۔ ہمارے علماء جو ان سے گزارش ہے کہ مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تاکہ جلدی سے بھائی نام لکھو جلدی، جو نہ کرتے ہیں اسے بھی قبول کر لو۔ عبید اللہ ستگری حاجی صاحب، ستگری کے حافظ عمر صاحب کو نا 2000 روپے۔ بھائی 2-4 آدمی ادھر بھی کوئی ماشاء اللہ ستار بھائی ملا رائبا سے 1 لاکھ روپے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جماعت 5000 روپے۔ ادھر بیچ میں کوئی ملی صاحب چلے جائیں، جب کوئی ہے تو کھڑے ہو جائیں، ہمارے ممبران وہ بھی لکھوانا شروع کریں۔ بھائی یہاں کا قریب میں بتائے تاکہ دوسروں کی ہمت افزائی۔ دیکھو وہ پیچھے ہمارے آئی صاحب کھڑے ہیں، ان کا کہاں سے؟ گوٹاک سے 5000 روپے۔ جلدی جلدی۔ سپریم ٹرن حسین حسین صاحب 5000 روپے۔ ہمارے مدرسے کے جو ممبران حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت کے سامنے لکھائیں گے۔ بولو، دیکھو وہ کون ہے۔ 2000 روپے حافظ عبدالرزاق صاحب کی طرف سے۔ نام بولو اپنا۔ 5000 روپے ہمارے بڑھے صاحب پہلوان کی طرف سے۔ 10,000 روپے اقبال میں پہلوان کی طرف سے 10,000 روپے لکھو بھی، ویسے لکھو بھی۔ فخر الدین میں ندار یادوار ان کی طرف سے 5000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ جو نام آتے ہیں لکھتے بھی جاؤ۔ ہاں ویسے یادوار کوجولی زون بہت بڑا ہے، صرف یادوار سے نام آ رہے ہیں، یہ بہت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاصل کرنے کا ذریعہ سے 1000 روپے نقد موصول ہوئے۔ بھائی اس طرف بھی کسی کو بھیجو۔
जाओ उधर चले जाओ। इलियास पहलवान की तरफ से 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे पहलवान होकर या 15-20 हजार लिखवा दो। हमारे फिरोज भाई मुजावर जो हमारे मदरसे के माशाल्लाह मेंबर भी हैं, 1,20,000 रुपये 2 घंटे की जो जमीन लिखवाए, अल्लाह कबूल फरमाए, इनके जान में माल में वक्त में बरकत अता फरमाए। हमारे सैयद भाई चिकन की तरफ से 1,20,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मुड़ाली की और भी बहुत सारे अहबाब, इनसे गुजारिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिससे जो बन पाए वो दो, जिससे जो बन पाए। इंशाअल्लाह जमीन खरीदी जाएगी, उसके बाद उसमें इदारा कायम होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ेंगे, उन तमाम का सवाब आपके नाम अमल में जमा हो। हमारे सिकंदर भाई बागवान की तरफ से 8 लाख रुपए जो है वो मौसूल हुए हैं गुज़श्ता 2-3 दिनों पहले, अल्लाह उनके जान में माल में वक्त में बरकत अता फरमाए। उनके माँ बाप के इसारे सवाब के लिए जो 8 लाख रुपए इस मदरसे की जमीन के लिए दिए हैं। भाई ये बेलहंगल से रफीक भाई नायक की तरफ से, और उम्रा के बाद रफीक भाई नायक की तरफ से अल्लाह ताला इनको खूब बरकत अता फरमाए। ये हर वक्त कहते हैं मैं इस साल मर जाऊंगा लेकिन बुद्धा अभी जिंदा है। और बहुत सारे बाकी हैं। हमारे मलिक भाई पचापुरे हैं जो हमारे मदरसे के सदर भी हैं, और बहुत से हजरात हैं जो इस वक्त लिखवाना चाहते हैं। हमारे वालिद साहब अलहाज रमजान साहब मुल्तानी कौजलगी की तरफ से 5,000 रुपये, उमर साहब की तरफ से 2,000 रुपये वसूल हुए। इसी तरीके से अलहाज बादशाह साहब मुल्तानी कौजलगी उनकी तरफ से भी 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। साहब की तरफ से कुछ रकम वसूल हुई, वो जो है ना ऐसा इनकी हमारे अख्तर भाई की तरफ से 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। तो जो हजरात लिखा है अगर नकद हो तो दे देंगे। हमारे शकील भाई की तरफ से 30,000 रुपये आधे घंटे के नाम रकम। बोलो। हमारे सरपंच साहब शेख की तरफ से 5,000 रुपये वसूल हुए। वो ऐसा जो लिखवा रहे हैं, क्या नाम है उनका? भाई उनका नाम बोलो। बेलुंगल के महबूब भाई तबीब, बैलुंगल के महबूब भाई की तरफ से 2,500 रुपये, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। महबूब भाई व्यापारी मुदलगी, हमारे खाजा भाई बीजापुर की तरफ से 1.5 लाख रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। उनके जन 2-3 साथी हैं। वो क्या कह रहे हैं अखिल? अजहर भाई की तरफ से 30, व्यापारी शेख भाई की तरफ से 30,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। 10,000। महबूब भाई व्यापारी मुड़गी वाले उनकी तरफ से 10,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे बोले वो देखो वो बेचारे मलिक साहब की तरफ से कुछ रकम वसूल हुई। वो कब से बोल रहे हैं क्या? हमारे मालिक भाई ऊंचाई की तरफ से 30,000 रुपये आधे घंटे की रकम, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे जो उलमा इकराम जो नाम लिख रहे हैं हमारे हाफिज साहब बताएं, हमारे हाफिज दाऊद की तरफ से 1 घंटे की रकम 60,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। हमारे इमाम साहब मिराज की तरफ से 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना फारूक साहब की तरफ से 2,000 रुपये, सुल्तान भाई की तरफ से 2,000 रुपये, रमजान भाई चांदू उनकी तरफ से 5,000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो वो क्या कह रहे हैं। हमारे इब्राहिम भाई की तरफ से 2,000 रुपये, सैयद साहब रामदूर की तरफ से 5,000 रुपये, 2,000। जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। हमारे जनाब नूर मिस्त्री कौजलगी इनकी तरफ से 1,000 रुपये। हाँ भाई जल्दी कर, अभी दुआ भी होनी है, बच्चों की दस्तारबंदी है, उसके बाद आप हजरात को खाना भी खाना है। जोहर पढ़ना है।
दे। देखो वो पीछे से कब से वो कुछ कह रहे हैं। हमारे गोटक के हमारे एचडी मुल्ला साहब जो जानी मानी शख्सियत है, जो हमारे इलाके के माशाअल्लाह सियासी उनका एक शऊर भी है, जो काम कर रहे हैं सियासी एतबार से, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अपने मरहूमीन की तरफ से भी आप दे सकते हैं उनके इसारे सवाब के लिए। ये जमीन पर जब तक कयामत तक काल अल्लाह काल रसूल होता रहेगा, देने वालों को अल्लाह सवाब देता रहेगा। कारी हुसैन साहब की तरफ से 2000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। भाई हमारे बहुत सारे साथी सोच सोच करके लिखा रहे हैं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, हिम्मत करें। मौलाना मुफ्ती साहब पठान अथनी, इनकी तरफ से 5000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। वो तो ये सोच रहे हैं कि 10,000 15,000 दें, कितने दें, न देने का नहीं सोच रहे हैं, ज्यादा देने का सोच रहे हैं। हाफिज अब्दुल मलिक के साथ तरफ से 10,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज महबूब साहब की तरफ से 6,000 रुपये या अल्लाह। हमारे इलाही भाई जो हमारे मदरसे के मुहासिब भी हैं, उनकी तरफ से 6,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अबू बकर पहलवान की तरफ से 6,000 रुपये। हमारे बदरुद्दीन शेख की तरफ से 15,000 रुपये। हमारे मस्तान साहब बड़ेगर की तरफ से 5,000 रुपये। अमीन शाह पिरजादे की तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। और भी बहुत से नाम हैं जो लिखा रहे हैं। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से 15,000 रुपये। साहेब लाल साहब की तरफ से 3,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। लाल साहब अगली मट्टी हमारे उनके तरफ जिन्होंने हमें जो है नूरानी कायदा पढ़ाया, हफीज रसीद साहब की तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। लाल साहब अगली मट्टी की तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। शब्बीर केलीपड़ी की तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे मलिक साहब मुगल की तरफ से 1 लाख रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे गजबर भाई की तरफ से 1,20,000 रुपये। आसिफ साहब पहलवान की तरफ से 2,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। सुलेमान पहलवान की तरफ से 5,000 रुपये। महबूब साहब कराची की तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अली साहब हक्की की तरफ से 15,000 रुपये। राजेश साहब हक्की की तरफ से 10,000 रुपये। उस्मान पहलवान की तरफ से 10,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। नाम तो लिखते हैं। जी जी। हुसैन भाई शेख की तरफ से 5,000 रुपये। अलहमदुलिल्लाह 30,000 रुपये दे चुके हैं, फिर भी जो है 5,000 रुपये फिर लिखा है। अल्लाह कबूल फरमाए, जान में माल में वक्त में बरकत अता फरमाए। हमारे मखदूम भाई शेख की तरफ से 6,000 रुपये। हमारे अलहाज यासीन रईस संघ कौजल की उनकी तरफ से 5,000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए।
ہو گیا. میں اور بھی جو حضرات پیسے دینا چاہتے ہیں یا لکھوانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مدرسے میں آ کر کے حضرت مظلوم صاحب کے پاس نہ لکھائیں. بچوں کو بلا ہمارے حاجی صاحب منصور کی طرف سے 30,000 روپے اللہ قبول فرمائے. وہ جو نوٹ میں نام آئے ہیں وہ بول لو. ڈونگری صاحب سورگا ان کی طرف سے 5,000. ہمارے مولانا ابراہیمی صاحب کی طرف سے 60,000 روپے اللہ قبول فرمائے. فرید بھائی گلوگوڑ کی طرف سے 5,000 روپے. اللہ اس کو برکت دے. افضل بھائی تیردال کی طرف سے 5,000 روپے. خان صاحب نقاب کی طرف سے 2,000 روپے. فخر الدین نقاب یادوار کی طرف سے 5,000 روپے. مولوی ہو کر 7,000 سے اچھا ہے. کوئی بھی کم نہیں اللہ نے بہت دیا. بدھو تھا پڑھنے کے زمانے میں تو بدھو تھا. بھائی ہمارے طلباء سے گزارش ہے جو انہوں نے اس کی تکمیل کی ہے وہ اوپر آئے ان کی دستاویز رکھتی ہیں. آ جاؤ مفتی صاحب کے ہاتھوں میں. امامہ ارے بکر امامہ دے دیں. اے اللہ حفیظ محمد یاسین میرج. حفیظ محمد ریاض مڈنگی. آج ہم یہ طلبا حفاظ اکرام مستعد. حفیظ محمد اسلم ترچی وہ بھی اوپر آ جائے. حفیظ عبداللہ نہیں آپ بسم اللہ کیجیے. کتنی عمر ہے؟ پیچھے کیوں رہے؟ بسم اللہ لیجیے. ادھر مفتی صاحب کتنی عمر ہے؟ ابھی تو میٹر بھی چالو نہیں ہوا ہو. بالغ ہے تو نابالغ ہے. بسم اللہ دے دو. مفتی صاحب کے پاس غریبی لو ادھر جاؤ. غریب ہے دوسروں کو نہیں ہے کوئی کو ہے. ان کو بھی دے دیا. دے دی. چلو کیا کرا ہو گیا. دعا کریں گے. مفتی صاحب دعا کرو. اس کے بعد تنگے بنوا تو یہیں دعا کر لیتے جی. پھر وہاں سے پیسے مجمع پورا کہاں وہاں ہے. کیا نظام بولو کیا کرنا ہے وہ کرنا. بھائی ہمارے جو نوجوان ہیں 50-60 جن کی ذمہ ہی کھانا کھلانا ہے عمومی مجمے کو وہ تیار رہیں وہ اپنی جو ہے خدمت میں لگ جائیں. اور باقی ہمارے مکاتب کے جتنے علماء حفاظ ہیں ان کے ذمہ
عمومی علماء کے کھانے کا جو وہ کھانا کھلانے کی خدمت ہے وہ بھی جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جائے. تمام حضرات جو ہے نماز پہلے ہے، اس کے بعد یہ سب چیزیں کھانا ہوگا. جتنے علماء کرام حفاظ کرام ائمہ کرام آئے ہیں ان کے لیے الگ سے کھانے کا نظام کیا گیا ہے. سامنے والے پنڈال میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. یہیں پہ نماز ہوگی انشاءاللہ. دعا کے بعد صفحے بنائیں، انشاءاللہ یہیں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. درود شریف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، اللہ ہم خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں. اللہ ہماری صبح سے شام، شام سے صبح اللہ گندے خیالات میں گزرتی ہے. ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں. اے اللہ تیرے نالائق بندے ہیں لیکن کلمہ تیرا ہی پڑھتے ہیں. اے اللہ نام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لیتے ہیں. تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما دے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے گناہوں سے ہمیں درگزر فرما دے. ہمارے سیئات سے ہمیں معافی عطا فرما دے. اللہ ہم ایسے مجرم ہیں جس کے پاس ہے اللہ عبادت کا نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے. اللہ ہم خواہشات کے پتلے ہیں رب کریم. لیکن اس فتنے کے دور میں بھی ہم تیرے ہی گن گاتے پھر رہے ہیں، تیرے حبیب کے گن گاتے پھر رہے ہیں. اے اللہ تو تیرے ناموں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تو تیرے ناموں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما. اللہ اس مجمع کو قبول فرما. ان پر تیری خصوصی توجہات نازل فرما. اے اللہ ان میں آنے والے ہر ایک کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. سب کے سیئات سے معافی عطا فرما. سب کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ جس مدرسے کی سنگ بنیاد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ اس میں ترقی عطا فرما. اللہ اس کی تعمیرات کے اسباب پیدا فرما. اس کی زمین کا سودا پورا ہو جائے اس طرح کے اسباب پیدا فرما. اللہ اس میں جتنے لوگوں نے دیا اور اس وقت جتنے لوگوں نے نام لکھوائے اور جو دینے والے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرما. ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما. ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما. اے اللہ مخلصین موتی عطا فرما. اے اللہ ایسے موتی ہمیں عطا فرما جو ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. اے اللہ ان بچوں کو ہمت عطا فرما. اے اللہ ان کو حوصلہ عطا فرما. ان کے کاموں میں نصرت فرما. ان کی مدد فرما. اے اللہ یہ جوانی میں ایک بہت بڑا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں مولا. ان کے پاؤں پھسل نہ جائیں. ان کو خوب استقامت عطا فرما. ان کو خوب استقامت عطا فرما. قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرما. ان کی نصرت و مدد فرما. ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھرپور نصرت و مدد فرما. اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما. اب اس بستی پر تیری خصوصی عنایتیں نازل فرما. اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو کینسر کے مریض ہیں یا جس طرح کے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اللہ کینسر کی بیماری سے ہماری بھی حفاظت فرما. برین ہیمریج سے ہماری حفاظت فرما. فالج اور لقوے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ
ہم کسی کے محتاج بن جائیں، ایسی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ دار اقارب کو معاف فرما، اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہم سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے سائے کو ہم پر تاجر قائم فرما، اگر وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس وقت امت جن حالات سے دو چار ہے تو خوب جانتا ہے، برما کے حالات تیرے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات تیرے سامنے ہیں، شام کے حالات تیرے ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے، کیسے عورتوں کو ننگی کر کے پاؤں سے کاٹے جا رہی ہے، کیسے ماں باپ کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایسی بے دردی سے تو اللہ جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تو دستگیری فرما، اللہ تو مدد فرما، ہم اپنے دکھڑے کس کو سنائیں اللہ، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے اللہ، جہاں جاتے ہیں ہم کو نکال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رب ہے جس کو ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ اے اللہ یہ بھی فرعون بنے ہوئے ہیں، یہ بھی قارون بنے ہوئے ہیں، یہ بھی شداد بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا ایک فرعون، تو نے اس کو ڈبو کر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کیا تھا۔ یہاں تو تیرے محبوب کی امت صبح میں بھی رو رہی ہے، شام میں بھی رو رہی ہے، اس امت کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان فرعونوں کی پکڑ فرما لے، ان قارونوں کی پکڑ فرما لے، ان شدادوں کی، ان نمرودوں کی پکڑ فرما لے۔ ان کو غرور آ چکا ہے، یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا مر گیا۔ حی اللہ یموت، تو مرتا نہیں ہے، تیری مصلحتیں ہیں۔ اللہ ان کے غروروں کو توڑ دے، ان کے تکبر کو توڑ دے، ان کی مجلسوں کو پاس پاس فرما دے۔ یہ فلائٹوں میں اڑتے ہیں انہیں گرا دے، یہ زمین پر چلتے ہو زمینوں کو پھاڑ کر اتار دے۔ اللہ تو قادر ہے، ہم بے بس ہیں، تو قادر ہے۔ ان دشمنوں کی پکڑ فرما لے، یہ تیری زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یہ نیابت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ان کی پکڑ فرما کر تیرے محبوب کی امت کو خوش کر دے۔ ہمارا اعتراف ہے کہ ہم چونکہ گنہگار ہیں، اللہ جب ہم تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو، تم نمازوں کو چھوڑنے والے ہو، تم شریعت کو پامال کرنے والے ہو۔ صحیح ہے میرے اللہ، صحیح ہے، تو جو کہتا ہے صحیح۔ کہاں سے لائے ابو بکر عمر کو؟ وہ تو سب قبر میں چلے گئے۔ جیسے ہی ہے ہم ہیں اللہ، توتے ہوئے صحیح، دھوتے ہوئے صحیح۔ اللہ تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، توتی ہوئی عبادت کر رہے ہیں، تجھے تیری ذات کا واسطہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اگر تو نے عذاب اتار دیا اس امت مسلم پر تو اللہ تیرا انصاف ہوگا، ہمیں اشکال نہیں ہوگا، لیکن تیرا محبوب بہت روئے گا۔ وہ تو ایک عورت کے ہاتھ کتنے پر بھی رویا تھا۔ اللہ وہ اس امت کے لیے کہہ کر گیا ہے میری امت کو ایک ساتھ پامال نہ کرنا۔ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مغفرت فرما دے، رحمتوں کی بارش برسا دے، جو بے گھر ہو چکے گھر عطا فرما، جو یتیم بن چکے سہارا عطا فرما، جو بیوہ ہو چکی مدد فرما۔ کون ہاتھ رکھے گا ان پر؟ کون ہاتھ رکھے؟ ان کی تو زندگیاں اجڑ گئی، ان کی تو سہاگن اجڑ گئے،
وہ بچے تڑپ تڑپ کر اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، ان کی ماں جواب نہیں دے رہی ہے، وہ تو قبر میں چلی گئی۔ اللہ دکھیوں کا سہارا تو بن جا، تو مدد اتار دے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، ملک کے امیروں کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ہمارے مدارس، مکاتب، مراکز، خانقاہ، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے آپس کے اختلاف کو ختم فرما، ہمارے مرکز کے اختلاف کو ختم فرما۔ اے اللہ اس سے امت ٹوٹ گئی، اللہ امت ٹوٹ گئی، اللہ امت ٹوٹ گئی۔ اللہ علماء کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، عوام کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اختلاف سے غیروں نے بہت فائدے اٹھائے، اللہ ہمیں ایک بنا دے، اللہ ہمیں ایک بنا دے، ہمیں جھکنے والے بنا دے، ہمیں تواضع والے بنا دے، ہمیں عاجزی والے بنا دے، ہمارے انکساری والے بنا دے، ہمیں نبی کے طریقوں پر چلا دے۔ اے اللہ اپنی انانیت کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی شان کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو خوب قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں مفسرین ہے، محدثین ہے، حفاظ ہے، علماء ہے، فقہاء ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، راتوں میں رونے والے ہیں، معصوم بچے ہیں، کسی کی آمین تو تجھے پیاری ہوگی۔ اے اللہ اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا دیکھو مسافر کی ضرورت نہ کرے، میں سلام کر دیتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ www.attableek.com, the reviver of